السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے
جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد وہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزماں مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک اہم اور حد درجہ قابل توجہ موضوع اور ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور ٹاپک اور موضوع کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے خزانے اکٹھے کر دیے ہیں، جس میں سارے خزانے جمع ہو گئے ہیں، اور وہ ٹاپک فجر کی نماز، یعنی نماز فجر کے خزانے۔ یقیناً جو شخص نماز فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے اور وہ شخص مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، اور وہ پورا شوق، ذوق اور خوف و طمع کے حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے، خاص نگرانی میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا اپوزٹ، جو شخص نماز فجر کے لیے نہیں آتا، اس کے کانوں تک یہ آوازیں پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، اور ساتھ ہی ساتھ الصلاۃ خیر من النوم، کہ وہ لوگوں مسجد کی طرف چلے آؤ، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے آؤ، کیونکہ یہ نماز تمہاری اس نیند سے بہتر ہے جس نیند کی لذت میں آ کر تم خواب غفلت میں پڑے ہو، اس نیند سے یہ نماز بہتر ہے۔ جو شخص اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اور باجماعت فجر کی نماز نہیں ادا کرتا، تو ایسے شخص کے دن کی ابتدا، دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی، اللہ کے عصیان سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سننا اور جواب دینا اس کا ضروری ہے، اور جواب دینے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اذان سن کر مسجد تک آنا۔ اور ذرا سوچو، جس شخص کی صبح کا آغاز، جس شخص کی ابتدا صبح کی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے عصیان سے ہو، تو پھر اس کا دن کیسے خیر و برکت والا ہو سکتا ہے، اس کا دن بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص پہلے مرحلے میں ہی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، تو پھر اس کا پورے دن میں یہ امکان ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی مزید کر سکتا ہے۔ فجر کی اہمیت، فجر کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت بہترین انداز میں بیان کیا، اور اس کی اہمیت کے لیے یہ چیز بھی جان سکتے ہیں کہ
اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورہ نازل کی اور سورہ کا نام رکھا سورۃ الفجر، اور صرف سورہ کا نام نہیں رکھا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم بھی کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، قسم ہے فجر کی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ لوگوں نماز قائم کرو اس وقت کی جب سورج ڈھل جائے، جب زوال کا وقت ہو جائے، یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، الی غسق اللیل، یہاں تک نماز ادا کرو کہ رات پوری طرح چھا جائے، یعنی مغرب اور عشاء۔ سورج ڈھلنے کے بعد دو نمازیں، ظہر اور عصر، اور رات کی تاریکی تک مغرب اور عشاء۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے وقرآن الفجر الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور کہا فجر کی قرآن، فجر کی قرآن، کیونکہ یقیناً فجر کی قرآن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فجر کی نماز کو قرآن سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے صلاۃ الفجر کہنے کے بجائے کہا قرآن الفجر، کہ فجر کی قرآن، اور جس سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد صلاۃ الفجر ہی ہے، فجر کی نماز ہی ہے۔ فجر کی نماز کہنے کے بجائے قرآن اس لیے کہا کیونکہ فجر میں اور نمازوں کی بنسبت قرآن مجید کی تلاوت لمبی کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور نمازوں کی بنسبت قرات لمبی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قرآن فجر کی نماز کو اجاگر کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اور یہی نہیں، جب ہم احادیث رسول کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ فجر کی نماز تو چھوڑیے، فجر کی فرض تو چھوڑیے، اس کی سنت کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیتیں ہیں۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیثیں فجر کی سنتوں کے سلسلے میں پیش کروں گا، تاکہ یہ بات ہم پر بخوبی واضح ہو جائے کہ اگر فجر کی سنتوں کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے، یہ اہمیت ہو سکتی ہے، تو فجر کی نماز کی، فرض نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کی شان کس قدر بلند ہوگی۔ پہلی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، سختی کے ساتھ فجر کی سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، ام المومنین ہیں، کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاودا منہ علی رکعتي الفجر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نوافل پر
اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے اور نوافل کو اتنا سختی کے ساتھ، اتنا اہتمام کے ساتھ نہیں ادا کرتے تھے۔ یہاں فجر کی سنت کو انہوں نے نفل کہا ہے، جس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے یہ نفل ہے، نفل اور سنت میں فرق نہیں، تبھی تو کہا من النوافل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے اشد تعاہدا منہ، کسی اور نوافل پر اتنا سختی کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا علی رکعت الفجر، کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، جتنا سختی کے ساتھ، جتنا پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، کسی اور سنتوں کو اتنی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام میں ہوتے، حضر میں ہوتے، اپنے یہاں ہوتے، تب بھی ان سنتوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اور جب آپ سفر میں ہوتے تب بھی پابندی کیا کرتے، اور نمازیں بھلے ہی قصر کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن فجر کی سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسا کہ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہے، کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعو رکعتین قبل الغداۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی جو 2 رکعت سنت ہے اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت 2 رکعت جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک حدیث امام المؤذنین سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تاخیر میں آئے، اور اتنی تاخیر میں آئے کہ صبح روشن ہو گئی۔ عموماً ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ غلس میں پڑھا کرتے تھے، تاریکی میں پڑھا کرتے تھے، وہ بیان آگے آئے گا، لیکن اس دن آئے تو صبح روشن ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ اے بلال میں فجر کی سنت پڑھ رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صبح روشن ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اصبحت اکثر مما اصبحت لرکعتہما واحسنتہما واجملتہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صبح روشن ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبح جتنی روشن ہوئی ہے اگر صبح اس سے زیادہ بھی روشن ہو جاتی تو میں فجر کی 2 رکعت نہیں چھوڑتا، اور صرف پڑھتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البتہ میں اس کو پڑھتا، اور صرف پڑھتا ہی نہیں، وَأَحْسَنْتُهُمَا، میں اس کو خوبصورت انداز میں پڑھتا، وَأَجْمَلْتُهُمَا، اور بہترین خوبصورت اچھے انداز میں پڑھتا، صرف پڑھتا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی ان 2 رکعت سنت کو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر قرار دیا۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر خزانے ہیں، ہیرے جواہرات موتی ہیں، ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر
خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز موجود ہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ مطلب یہ ایک طرف دنیا اور دنیا کے پورے خزانے رکھ دیے جائیں، دوسری طرف یہ 2 رکعت سنت رکھ دی جائے، اور آپ سے سوال کیا جائے او لوگوں بتاؤ کہ تم یہ 2 رکعت سنت پڑھو گے کہ یہ خزانے لوگے، تو جواب یہ ہوگا کہ ہم یہ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت سنت ان پورے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک 5ویں حدیث جس کی راویہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال فی شان الرکعتین عند طلوع الفجر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر طلوع ہوتے وقت جو 2 رکعت ہے ان 2 رکعت کے شان، اس کی قدر، اس کی منزلت کے بارے میں بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما احب الی من الدنیا جمیعا، کہا لوگوں سن لو فجر کی یہ 2 رکعت سنت میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف اور یہ فجر کی 2 رکعت سنت ایک طرف، میں فجر کی 2 رکعت سنت سے محبت کروں گا، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے فجر کی 2 رکعت سنت کی فضیلت، فجر کی 2 رکعت سنت کی اہمیت۔ اب آئیے ہم فجر کی فرض، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو دیکھتے ہیں۔ فجر وہ وقت ہے اور ٹائم ہے کہ جس وقت اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور وہ نمازیوں کا جائزہ لیتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور جو لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ لوگ ان کی رپورٹ سے غائب نہیں ہوتے۔ وہ جو رپورٹ وہ بناتے ہیں، رپورٹ تیار کرتے ہیں، اور وہ رپورٹ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والے اس رپورٹ سے غائب نہیں ہوتے۔ اور یہ یقیناً یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے، بہت نیک بختی کی بات ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ فی النہار ویجتمعون فی صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے باری باری تمہارے درمیان آتے ہیں، تم لوگوں کے پاس باری باری اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، کچھ فرشتے رات میں باری باری آتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور وہ فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں۔ مطلب کیا؟ جو فرشتے فجر میں آتے ہیں اور عصر میں جانے والے ہوتے ہیں،
ادھر سے عصر میں فرشتے آتے ہیں اور جو وہ فجر میں جائیں گے، تو یہ دونوں عصر اور فجر کے وقت ملاقات کرتے ہیں۔ اور کہ یقیناً وہ لوگ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزارے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، رپورٹ لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو ان فرشتوں سے زیادہ معلوم ہے، بخوبی علم ہے اللہ رب العالمین کو۔ سوال کیا؟ کیف ترکتم عبادی، او فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ او فرشتے بتاؤ جب تم دنیا سے آ رہے تھے رپورٹ لے کر تو یہ میرے بندے کر کیا رہے تھے، ان کا مشغلہ کیا تھا، وہ کیا عمل انجام دے رہے تھے؟ فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، اگر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جس وقت ہم تیرے بندوں سے جدا ہوئے، رخصت ہوئے، اس وقت تیرے بندے نماز میں مشغول تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ الہ العالمین، جب ہم نے ان سے ملاقات کی، ان کے پاس پہنچے تب بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، اور جب ان سے جدا ہو کر آئے، ان کو چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آؤ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں فرشتے یہ گواہی دے، جن کے بارے میں فرشتے یہ کہیں مولا یہ تیرے وہ بندے تھے جو اپنا نرم اور سرد گھر میں بستر چھوڑ کر تیری بارگاہ میں، تیری چوکٹ پر، تیرے گھر میں اپنی جبیں کو پیش کیے ہوئے، اپنی جبیں کو جھکائے ہوئے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے تیری تسبیح و تہلیل بیان کر رہے تھے۔ الہ تیرے بندے جب ان سے ہم لوگ رخصت ہوئے تو وہ تیرے بندے اپنے جبیں کو سجدے میں رکھ کے تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے تھے، تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ اے العالمین ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ دوسری، پہلے یہ کہ فرشتوں کی رپورٹ سے غائب نہیں ہوتا، دوسرا برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ وقت برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت صخر گاندھی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور حلال رزق کی تلاش میں جستجو میں نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ دعائے مصطفیٰ کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ نبی کی دعا کا حقدار ہو جاتا ہے کہ نبی نے جن کے بارے میں دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو اس کے اول وقت میں، اول دن میں برکت عطا فرما، یعنی اس کی صبح میں اے اللہ برکت عطا فرما۔ تو جو شخص صبح کی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ اپنے کاروبار کرتا ہے تو نبی کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ شخص اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اور جو شخص اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، حفظ و امان میں، نگرانی میں آ جائے، پھر اگر کوئی شخص اسے تکلیف دے، اذیت پہنچائے تو اللہ کی گرفت پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ حفظ و امان میں مطلب کیا؟ مثال ہے، ایک آدمی کوئی سامان رکھے ہو اور یہ کہے یہ تمہاری دیکھ ریکھ میں ہے، کوئی چھوئے گا تو اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کو بچانا میری ذمہ داری ہے، اور جسے اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھ لے اسے کون چھو سکتا ہے؟ اور اگر چھو سکتا ہے تو بچ کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں آ گیا۔ فانظر یا ابن آدم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم دیکھ، اے انسان دیکھ، لا یطلبنک اللہ من ذمتی بشیء، کہیں اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کے متعلق تجھ سے پوچھ گچھ نہ کر دے، سوال نہ کر لے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچایا، کوئی تکلیف پہنچایا، کوئی اذیت پہنچایا تو اس نے اس شخص کو نقصان پہنچایا جس کی نگرانی اللہ رب العالمین کر رہا ہے، جس کی دیکھ ریکھ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، جس کی گارڈنگ اللہ کے ذمہ ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ فی رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اور بعض محدثین نے کہا کہ فی حفظت من الملائکۃ، کہ اس کی نگرانی اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ بہرکیف وہ شخص اللہ رب العالمین کی خاص نگرانی میں ہوتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اور صرف اسے دنیا میں ہی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، صرف دنیا میں ہی اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی، آخرت کے دن بھی وہ آئے گا، کل قیامت کے دن بھی وہ آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ وہ اندھیر نگری ہوگی، قیامت کی اندھیر نگری ہوگی، اچھا پورا اندھیرے سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ فجر کے خزانے لے کر پہنچے گا اور ہر قسم کی روشنی سے نواز دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہا کہ یقیناً اس شخص کو بشارت دے دو، اس شخص کو خوشخبری سنا دو جو تاریکی میں مسجد میں چل کر آتا ہے، تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ اللہ رب العالمین اس دن اس کو پورا نور عطا کرے گا، پورا روشنی عطا کرے گا۔ وہ دن جس دن کے بارے میں فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ رب العالمین اس دن نہ نبیوں کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو لوگ نبیوں کے ساتھ ایمان لائیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، ان کے دائیں طرف بھی روشنی ہوگی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے لیے تو ہمارے نور کو، ہماری روشنی کو مکمل فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح جو شخص نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے، گرچہ وہ پوری رات سویا ہو لیکن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی وجہ سے وہ آدھے رات قیام کرنے کا ثواب پاتا ہے، گویا اس نے آدھی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاری گرچہ سویا ہو۔ راوی حدیث امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ دخل عثمان بن عفان المسجد
بعد صلاۃ المغرب کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسجد میں مغرب کے نماز کے بعد داخل ہوئے، فقعد وحدہ تو وہ اکیلے بیٹھ گئے، فقعدت الیہ، امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، فقال یا ابن اخی، تو یا ابن اخی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی اے میرے بھتیجے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ فرما رہے تھے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھا رات قیام میں گزارا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھا رات قیام میں گزارا، آدھا رات اللہ کی عبادت میں گزارا گرچہ وہ سویا ہو۔ اور فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا اس نے پوری نماز عبادت میں گزاری، پوری رات عبادت میں گزاری، پوری رات نماز میں گزاری، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھا گویا پوری رات عبادت میں گزارا۔ عشاء آدھا اور فجر آدھا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کے علاوہ اور مزید باتیں ہیں، فجر کے خزانے، فجر کی نماز اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں یقیناً وہ شخص اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو خیر و برکت سے نوازتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دن روشنی عطا کرے گا۔ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اسی لیے ہم پر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم فجر کی اہمیت کو سمجھیں، فجر کی اہمیت کو جانیں، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی و عصیان سے نہیں کر کے بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے کریں، تاکہ پورا دن ہمارا خوش و خرم رہے۔ مزید باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔